بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا کبھی آپ کے ساتھ ایسا ہوا کہ آپ تنہا راتوں میں سجدے کی حالت میں ٹوٹے دل سے خاموشی کے عالم میں اللہ کو پکارا ہو، جب ساری دنیا سو رہی ہو اور صرف آپ کا رب اور آپ کی آنکھوں سے بہتے ہوئے آنسو ہوں؟ وہ راتیں جن میں لفظ کم پڑ جاتے ہیں اور آنکھیں دل کا حال سناتی ہیں، ایسی آخری رات کے پل جن میں آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جب اللہ خود آواز دیتا ہے کوئی جو مجھ سے مانگے تاکہ میں اسے عطا کروں۔ آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے آخری رات کی دعا کیوں خاص ہوتی ہے، اللہ کی رحمت ان لمحات میں کیسے قریب آتی ہے، اور دعا کو قبول کرانے والے وہ چھپے راز کیا ہیں۔ اگر آپ کسی ایسی دعا کے منتظر ہیں جو برسوں سے دل میں دبی ہے، تو یہ ویڈیو صرف آپ کے لیے ہے، کیونکہ اللہ کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا، خاص کر آخری رات میں۔ تو نمبر 1، آخری رات کی حقیقت کیا ہے؟ آخری رات کا مطلب ہے تہجد کا وقت۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب دنیا خاموش ہوتی ہے، دلوں کا شور بلند ہوتا ہے اور اللہ کا قرب سب سے زیادہ محسوس ہوتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہمارا رب ہر رات آسمانی دنیا پر نزول فرماتا ہے جب رات کا تیسرا حصہ باقی رہتا ہے، اور فرماتا ہے، کون ہے جو مجھ سے دعا کرے تاکہ میں قبول کروں؟ کون ہے جو مجھ سے مانگے تاکہ میں عطا کروں؟ یعنی اس لمحے اللہ خود ہمیں بلاتا ہے۔ نمبر 2 ہے دعا قبول ہونے کا خاص وقت۔ رات کا آخری پہر وہ لمحہ ہے جب فرشتے زمین پر اترتے ہیں، اللہ کی رحمتوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، گناہوں کی بخشش کے فیصلے ہوتے ہیں، نصیب بدلنے کے فیصلے لکھے جاتے ہیں، اور تقدیر کے اوراق پلٹے جاتے ہیں۔ اگر کوئی شخص اس وقت اللہ کو پکارے تو اس کی دعا رد نہیں کی جاتی، بس قبولیت کی گھڑی قریب کی جاتی ہے۔ نمبر 3، دل سے مانگی جانے والی دعا۔ اللہ وہ دل چاہتا ہے جو ٹوٹا ہو، وہ زبان چاہتا ہے جو اس کے سوا کسی سے نہ بولے، وہ آنکھیں چاہتا ہے جو صرف اس کے سامنے نم ہوں۔ جب آپ آخری رات میں سجدے میں گر کر کہتے ہیں، یا اللہ بس تو ہی ہے، تو اللہ فرماتا ہے، میرے بندے میں تمہارے قریب ہوں۔ نمبر 4، آخری رات میں دعا قبول ہونے کی نشانیاں۔ جب دعا قبول ہوتی ہے تو انسان کا دل نرم ہو جاتا ہے اور آنکھوں سے آنسو خود بخود بہنے لگتے ہیں، دل کو ایک خاص سکون اور اطمینان محسوس ہونے لگتا ہے، ایسا لگے جیسے اللہ سن رہا ہے، جواب دے رہا ہے۔ اگلے دن غیر متوقع طور پر کوئی آسانی یا خوشخبری ملے، دل کو بار بار وہی وقت یاد آنے لگے جس میں آپ نے اللہ سے دعا کی تھی۔ 5واں ہے آخری رات کی دعا میں اثر پیدا کرنے والے اعمال۔ نمبر 1 ہے نماز تہجد پڑھیں کم از کم 2 رکعت۔ نمبر 2، دعا سے پہلے اللہ کی خوب تعریف کریں، اللہ کو اس کے پیارے ناموں سے پکاریں، جیسے یا رحمان، یا ودود، یا کریم، یا سمیع الدعا۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجیں، پھر عاجزی سے دعا کریں
جیسے ایک فقیر دروازہ کھٹکھٹاتا ہے۔ آخر میں بھی درود اور شکر ادا کریں۔ دعا کب قبول ہوتی ہے؟ جب نیت صاف ہو، جب دل گواہی دے کہ اللہ سن رہا ہے، جب انسان حرام رزق سے خود کو بچائے، جب انسان کی زبان عاجز ہو اور دل گواہ ہو، جب دعا صرف الفاظ نہ ہوں بلکہ احساس بن جائیں، اس وقت دعا قبول ہو جاتی ہے۔ 7واں پوائنٹ ہے، اگر فوراً قبول نہ ہو دعا تو کیا کریں؟ کبھی کبھی دعا دیر سے قبول ہوتی ہے کیونکہ اللہ اس سے بہتر ہمیں عطا کرنا چاہتا ہے۔ اللہ آپ کو دعا کے ذریعے اپنے قریب رکھنا چاہتا ہے، یا وہ گناہوں کی بخشش کی صورت میں دعا کا صلہ دے رہا ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جس دعا کا جواب تاخیر سے ملے وہ تمہارے لیے بہتر ہوتی ہے۔ 8واں پوائنٹ ہے، وہ دعا جو آخری رات میں ہمیں ضرور مانگنی چاہیے۔ یا اللہ، میرا دل تیرے سوا کسی کے لیے نہ جھکے، میرا رزق پاک کر دے، میرا نصیب روشن کر دے، میری ہر چھپی ہوئی دعا کو اپنی رحمت سے پوری فرما دے اور مجھے اپنا بنا لے، آمین یا رب العالمین۔ میرے عزیز دوستو، زندگی میں اگر کوئی وقت ایسا ہے جب آپ کا رب سب سے زیادہ آپ کے قریب ہوتا ہے تو وہ آخری رات کا لمحہ ہوتا ہے۔ وہ وقت جب آسمان خاموش ہوتا ہے، زمین پر نور بکھرا ہوتا ہے اور اللہ کی رحمتیں ہمارے نام لکھی جا رہی ہوتی ہیں۔ آج رات اللہ کو ایسے پکارو جیسے کبھی نہ پکارا ہو۔ ممکن ہے آج کی رات وہ رات ہو جب تمہاری قسمت، تمہارا نصیب، تمہاری زندگی بدل دی جائے۔ پیارے اسلامی بہن بھائیوں، اگر یہ ویڈیو آپ کے دل تک پہنچی ہو تو کمنٹ میں آمین لکھنا نہ بھولیں، اور اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں تاکہ کوئی اور اس بابرکت رات کی حقیقت کو پہچان لے۔ سب کو یہ یاد دلاتے رہیں کہ اللہ کے دروازے ہمیشہ کھلے ہوتے ہیں، خاص کر آخری رات میں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی تمام جائز خواہشات کو پورا کرے، آمین یا رب العالمین۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔